بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ 20 سال امریکن فوجی افغانستان میں رہے، لاکھوں ہلاکتیں ہوئیں، لیکن افغان قوم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آخرکار 20 سالہ جد و جہد کے بعد اور بہت زیادہ قربانیاں دینے کے بعد دنیا کی واحد سپر پاور کو وہاں سے ذلت امیز طریقے سے وہاں سے نکال باہر کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے، جب روس وہاں سے گیا تھا تو دریائے آمو کے پار روسی جنرل نے کہا تھا کہ افغانستان میں جانا ہمارا ایک بھیانک خواب تھا۔ یہ دنیا تاریخ جو اس وقت موجود ہے اس میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے، جو 15 اگست کو آپ نے دیکھا کہ طالبان کابل میں داخل ہوئے، اور پھر 31 اگست کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، کوئی بھی فوجی اس وقت افغانستان میں امریکہ کا موجود نہیں ہے، اور اسی ٹائم جب وہ اپنے بستے اور اپنا سامان اٹھا کے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ کے لیے اتر رہے تھے تو وہاں افغانستان میں جو طالبان تھے وہ باوردی کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھال رہے تھے۔ دنیا میں آزادی ویسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں، بڑی لمبی جنگ لڑنی پڑتی ہے، ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، لیکن زندہ قومیں اپنا تاریخ میں نام نقش جو کرتی ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ اس لیے ہم افغان پوری قوم کو سلام پیش کرتے ہیں، بالخصوص طالبان کو۔ وہاں حکومت بننے جا رہی ہے، آگے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی دوسری دنیا کی طرح تبصرے جاری ہیں۔ یہاں کا بھی ایک طبقہ ابھی تک افغانستان کے اس لوگوں کی جد و جہد کے بعد ان کی فتح کو ہضم نہیں کر رہا۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ امریکہ ہی جو ہے وہ وہاں موجود ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، پاکستان میں اس وقت امریکن آئے ہیں، یہ بلیک واٹر کی طرح نہیں جائیں گے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بڑے دکھ کا مقام ہے، اور یہ ہمارے لیے تو فخر کا مقام ہے کہ امریکی 10,400 میں سے تقریباً 42 یہاں موجود ہیں، وہ بھی کل چلے جائیں گے، یہاں سے چلے گئے۔ پاکستانی حکومت نے سودا کر لیا ہے، پاکستان نے سرنگوں ہو گیا ہے۔ افغان طالبان کی جد و جہد جو ہے اس کو امریکہ کے آگے ان کی جد و جہد کو تو اپریشیٹ کم ہی کیا جاتا ہے۔ ان لبرل جو ہے پاکستان، جن کو ہم خونے لبرل کہتے ہیں، انہوں نے کبھی اس طرح کی ان کو خراج تحسین پیش نہیں کیا، وہ کوئی نہ کوئی اس میں نکالتے رہے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا پاکستان کی پالیٹکس، اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اور پھر اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے وہاں سے اترتے مزار قائد پر کہا کہ ہم نہ مزاحمت ہے نہ مفاہمت ہے، 2023 کے الیکشن ہو جانے چاہیے، قوم کو کنفیوز ہے کہ کریں گے کیا آپ لوگ، آپ تو لانگ مارچ کے لیے جا رہے تھے۔ اور بلال بھٹو زرداری نے آج یہ کہا ہے کہ ہمیں تو آپ کہتے تھے کہ لانگ مارچ اس وقت کامیاب ہوگا کہ سب استعفے دیں، اب اس نے کہا پہلے بار استعفے دیں تو پھر آپ جائیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب ہمارے معاشرت ہیں، چیمبر آف کامرس کے سابقہ پریزیڈنٹ منظور ملک صاحب، اور بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر لائن پر موجود رہیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ بریگیڈیئر صاحب، افغانستان کوئی بھی اس قسم کی جو وکٹری ہے، جب کوئی غاصب ملک کسی ملک پر قبضہ کر لیتا ہے، وہاں کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ بڑی لمبی جدوجہد، اس کو ہم 40 سال کہہ سکتے ہیں، پہلے روس پھر امریکہ، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ جو طالبان نے کامیابی حاصل کی ہے، اگر یہ فتح نہیں ہے تو پھر فتح کیا ہوتی ہے؟ یہ یقیناً ایک فتح ہے، اور یہ فتح مبین ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو اپنی جد و جہد کا انعام ملا ہے۔ اور یہ جو کچھ افغانستان میں ہوا، ان خود ساختہ دانشوروں کے لیے مقام آپ کہیں کہ عبرت بھی ہے، اور یہ ان کے لیے سبق بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ ہمارے بہت سارے سیاستدانوں کا تکیہ کلام بن چکا ہے کہ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ جنگوں سے کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ تو آپ کے سامنے کامیابی کن لوگوں نے حاصل کی ہے؟ طالبان کون ہیں؟ طالبان افغانستان کے عوام ہیں، یہ عام لوگ ہیں، ان میں کوئی جاگیردار نہیں ہے، ان میں کوئی وار لارڈ نہیں ہے، کوئی قبائلی سردار نہیں ہے، انڈسٹریلسٹ نہیں ہے، یہ افغانستان نہیں ہے، جی ہاں، یہ عام لوگ ہیں، اور ان کو جنگ میں اس لیے کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی زمین پر، اپنی قوم پر حاکم غیروں کی حاکمیت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دنیا کا تمام
مہلک ترین اسلحہ ان پر استعمال ہوا. بگیٹ صاحب لائن پر ہیں تو وہ سن لیں. بگیٹ صاحب لائن پر ہیں. بگیٹ صاحب السلام علیکم. اچھا جی بگیٹ صاحب بات کریں. جی ہاں. اور دوسری کہ جی جنگ کے لیے بہت زیادہ وسائل چاہیے. جنگ کے بہت سارے, جنہوں نے جنگ کی تھیوری پڑھی ہے, جنگ کی بہت ساری فارمز ہیں اور وہ آپ کے وسائل کے مطابق ایک فارم آپ چن سکتے ہیں. اور افغانستان میں کہ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی ملک کی بھی زمین ان کی ماں ہوتی ہے. بالکل. تو اگر وہاں قبضہ کر لیا جائے تو ایک بہادر اور غیور افغانوں نے جو کام کیا ہے اور یہ آسان کام تو نہیں تھا. اور جب آپ پہلا قدم اٹھائیں تو پھر قدرت آپ کی مدد کرتی ہے. اگر آپ میں خلوص ہے اور آپ میں اپنی زمین سے, اپنے اصولوں سے محبت ہے, اصولوں سے لگاؤ ہے اور ان پر آپ قائم ہیں, تو پھر اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے. وہ کیا رومی نے بھی کہا تھا نا کہ جب ہم تیر چلاتے ہیں تو ہم کمان ہیں اور ہاتھ اللہ کا ہے. اور انہوں نے کہا کہ تو سے قرآن باز خان تفسیر بیت ما رمیتا از رمیتا, ما رمیتا از رمیت. تو جب تم نے تیر چلایا تو وہ تم نے نہیں مارا, کمان تم تھے اور ہاتھ اللہ کا تھا. تو مسلمان مارا یہ ہاں گفت فلسفی تو یہی ہے, لیکن ہاتھ پاؤں ہلانا پڑتا ہے, جانیں دینی پڑتی ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, قربانی دینی پڑتی ہے اور بے وطن ہونا پڑتا ہے. اور خاص طور پہ افسوس اس وقت آتا ہے کہ جو وسائل قومیں ہیں جن کے پاس, مسلمان آج کل کیوں زبوں حالی میں ہیں کہ جن کے پاس تمام وسائل موجود تھے انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ ہم لڑ نہیں سکتے. ان کی فوجیں جو ہیں وہ تلواریں, جب امریکن پریزیڈنٹ جاتا ہے اسی لیے جس فوج کے اندر تلواروں سے ڈانس بھی کرتے ہیں. آپ اس دنیا کے اندر جن مسلح گروہوں میں یا جن مسلح فوجوں میں قوت ایمانی نہ ہو, یقین محکم نہ ہو اور عمل پہم نہ ہو تو ان کو کامیابی نہیں ملتی. طالبان کی کامیابی ایک واضح حکومت نہیں بن سکی. ہیبت اللہ خان نے آج جو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کسی مقام پر اپنی شورا کا اجلاس کیا ہے. دشمنوں نے اڑایا تھا کہ ہیبت اللہ نہیں ہے. بالکل. وہ عوام کی آواز ہیں, عوام کا حق ہے کہ وہ جس قسم کا قانون, جس قسم کا آئین چاہتے ہیں وہ اپنے لیے اڈاپٹ کریں, اور وہ کریں گے, آپ کے سامنے کریں گے. پاکستان میں ایک بحث چل رہی ہے کہ افغانستان میں لڑائی تو لڑ سکتا ہے بندہ, مختلف لوگ مل کے جس طرح انہوں نے لڑی ہے, حکومت بنانا ذرا مشکل ہوئے گا. جی ہاں, حکومت بنانا ان کے لیے مشکل ہوگا, لیکن جو ان کے اندر قوت ایمانی اور یقین ہے جس کا وہ اظہار کر چکے ہیں تو وہ حکومت بنا لیں گے. اور دشمن ان کے خلاف ہر قسم کی سازش کرے گا. آپ کہیں کہ امریکہ بھی یہاں سے ہزیمت اٹھا کے چلا گیا, لیکن جو سازشیں ان کے پاس ممکن ہیں وہ کی جائیں گی, اور ان کو افغانستان میں طالبان کو یا جو بھی حکومت بنتی ہے عوام کی, اس کو ان سازشوں کے لیے, ان شورشوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب, کیسے افغانستان نے جنگ تو جیت لی, یعنی جنگ سے جو جیتنے سے مراد یہ ہے کہ یہ آسانی سے تو نہیں جیتے گی, اس پر تو میں سمجھتا ہوں گھنٹوں پروگرام ہو سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ڈازی کٹر چلے, کہاں کون کون سی یعنی خوبصورت چہرے موت کے منہ میں چلے گئے, عورتیں کہاں گم ہو گئی. لیکن یہ کہ معاشی طور پر افغانستان کیسے چلے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم میرے سمیت ویسٹرن ماڈل آف اکنامکس کو افغانستان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو نہیں ہے. انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کام کیا ہے, طالبان جنہوں نے بندوق کے ذریعے یہ امپیریلسٹ فورسز کو نکالا ہے, انہوں نے ساتھ ان کو یہ بھی کہا ہے کہ 1.5 ملین آپ اپنے بندے بھی لے جائیں. تو عموماً جو بھی پرو امریکن تھے وہ ٹرانسلیٹر تھے یا کوئی اور شعبے میں تھے, ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. ان کو آزادی سے میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کسی ملک میں انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ, ورنہ پروسیڈ ہونا تھا, یعنی جو روکنا تھا جاؤ. اس کے بعد جو رہ گئے ہیں وہ ہیں جو افغانی, ان سے انہوں نے وہ اکانومی چلانی ہے, اور انہوں نے کوئی وہ جس طرح اسکائی اسکیپرز نہیں بنائے. اب انہوں نے 2-3 کام کرنے. پہلا کام اگر آپ دیکھیں تو پہلے دوسرے دن ہی انہوں نے ایران سے کہا کہ ہمیں اپنا تیل دینا شروع کرنا. تو ایران کے ساتھ جو میں سمجھتا تھا کہ آئیڈیالوجیکل پرابلم آئے گا وہ نہیں آیا. پاکستان کے دونوں بارڈر پہ کوئی
رکاوٹ نہیں آئی، وہ چل رہے ہیں ٹرک جو افغانستان جا رہے ہیں، اور ہم وہ شارہ تھے جو ہمیشہ سے افغانستان کو کراچی سے چیزیں پہنچاتے رہے ہیں، وہ پہنچ رہی ہیں۔ چین اور روس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذرا حکومت بن جائے، اس کے بعد چین کو تو وہ رستہ بھی چاہیے بیلٹ اینڈ روڈ والا۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک ایگریکلچرل سیمی فیوڈل ملک ہے، اور انہوں نے اسی کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنی ہے۔ انہوں نے نہ لوگوں کو زمینیں لینی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بریگیڈیئر صاحب لائن پر ہیں، ذرا میں السلام علیکم۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، پھر ان کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ دور سے بول رہے ہیں۔ افغانستان میں جو تاریخ ساز، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اہم ترین جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک طرف وہ اسلام آباد میں اپنی ٹرالیوں پر امریکن فوجی سامان اتار رہے تھے اپنے ملک کو جانے کے لیے ہم ٹرانزٹ، دوسری طرف کابل کا انتظام بابردی طالبان کے لوگ سنبھال رہے تھے۔ تو اب بتائیے کہ سینیریو کیا ہے؟ 2-3 سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھنے کہ وہاں سٹیبلٹی آ جائے گی کیا؟ حکومت وہ بنانے میں کام اینڈ کوائٹ کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر ہو جائیں گے تو کب تک وہاں یعنی یہ سارا نظام زندگی بہتر ہو جائے گا؟ بہت بہت شکریہ اقبال صاحب۔ نظام زندگی تو ابھی بھی وہاں پہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے ایز کمپیئر ٹو نیٹو اور اشرف غنی کی جو فورسز تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی شہر کیپچر ہوئے ہیں جس سے طالبان گزرے ہیں، چاہے وہ ہلمند تھا، چاہے وہ لشکر گاہ تھا، چاہے وہ جذبات تھا، چاہے وہ حلات تھا، تمام جگہوں پہ نارمل طریقہ کار سے زندگی گزر رہی ہے، اور کوئی کسی قسم کی کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہو رہا۔ سڑکوں پر ٹریفک چل رہی ہے، باوجود اس کے کہ افغانستان کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اب اس میں حکومت بنانے میں تو افغان طالبان نے کہا تھا کہ جب آکوپیشنل فورسز چلی جائیں گی تو ہم حکومت بنائیں گے، جب تک وہ یہاں پہ ہیں ہم کسی حکومت کو اناؤنس نہیں کریں گے۔ آج ان کا آخری فوجی گیا ہے تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے اور بنا لیں گے۔ وہ کہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی پہ نہیں جائیں گے، 12 لوگوں کی ایک شورا ہوگی اور ہم پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی نہیں لے کے آئیں گے۔ اب یہ ان کا آپس کا معاملہ، اندر کا معاملہ ہے کہ وہ کس طرح حکومت بنا کے کون سی پالیسیز اناؤنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس تمام پروسیس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح حالات انفولڈ ہو رہے ہیں، اس میں بہت سارے سوال کو کھڑے ہوتے جا رہے ہیں گریجولی، کہ افغانستان میں طالبان آئے، انہوں نے کیپچر کر دیا، آ کے کابل میں رک گیا، ٹھیک ہے، ملٹری وکٹری تھی، پولیٹیکلی انہوں نے آپ کو انگیج رکھا، لیکن یہ جو اب ڈیولپمنٹ ایک نیریٹو جو آ رہا ہے امریکن کی طرف سے کہ افغانستان کے اندر داعش ہے، 2000 لوگ ہیں، مضبوط ہو رہی ہے، ہم حملے کریں گے، اٹیک کریں گے، 2 حملے انہوں نے کر ہی دیا، تو میرے ذہن میں یہاں سوال اٹھتا ہے کہ یہ داعش تو آج سے 2-3-4 سال پہلے بھی سی آئی نے کہا تھا کہ امریکہ یہ کنڑ میں اور نورستان میں اور ننگرہار میں آ گئی، کئی ملکوں میں ایکٹیو تھی۔ اس زمانے میں یہ بھی خبریں آئی تھی کہ یہ داعش کے نیکسس ڈیولپ ہو رہے فقیر محمد کے ساتھ، اور بیچاری یہ جو لوگ پاکستان کے اندر نہیں انر منکر والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے، اور پاکستان نے بارہا امریکہ کو کہا کہ یہ فقیر محمد کو ٹارگٹ کرے، انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا اس کو۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داعش کو کیا امریکہ نے پرپلے کا، پلنے کا، مضبوط ہونے کا موقع فراہم کیا؟ کیونکہ 2 سال پہلے انہوں نے تمام کی تمام آپریشنل ٹیمز اور تمام کی تمام پرسوٹ ٹیم جو ہیں وہ انہوں نے رول آن وہ کلوز کر لی تھی، اور جب دوحہ مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی آپریشن امریکن فوجوں نے کسی کے خلاف نہیں کیا، سوائے طالبان جہاں حملہ کرتے تھے وہاں ایریل بمبارڈمنٹ وہ جا کے کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو 2 سال انہوں نے داعش کو پنپنے دیا، اور امیڈیٹلی طالبان کے لینے کے بعد داعش جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی اور ایک اور بندہ، تو یہ کہاں سے آیا؟ صاحب یہی جو پاکستان میں ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، اور نظر لوگوں کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ طالبان ایک بکھرا ہوا گروہ ہے، وہ جیت گئے ہیں، تو یہ ذرا بتائیے وہاں آٹومیٹک گورنمنٹ کے تمام آرگن، تمام ڈپارٹمنٹ، تمام ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ اداروں کے افسران اور سارا انفراسٹرکچر تو موجود ہے، جس طرح کی حکومت کے اوپر یعنی ایک گائیڈ لائن کے طور پر ہمارے ملک میں منسٹر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو یہی سچویشن ہے نا، وہاں بالکل اجاڑ تو نہیں ہوگی نا؟ نہیں، جو سوچنے کی بات ہے وہ
हुकूमत बनाना उसके अपने अंदर का काम है, बनाए ना बनाए, तालिबान लाए, 12 मेंबर की शूरा लाए, प्राइम मिनिस्टर, ये उनका अपना डिसीजन है जिसका वो करे। हमने कहा कि हम तालिबान के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे गेम मुझे कुछ और नजर आ रही, उसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। अच्छा, वो गेम ये है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि दाइश आ गई, दाइश क्या कभी मुसैद की और CIA की मर्जी के बगैर करती? उसको फाइनेंस किसने किया था, ट्रेड किसने किया था, 5000 आदमी जॉर्डन में किसने ट्रेड किए थे, इराक के अंदर किसने लॉन्च किया था, किस तरह उनको छोड़ के गए थे? तब आपने देखा कि जितने हेलीकॉप्टर्स थे, जितने वॉर म्यूनिशन था, जिसमें हमवीज भी थी, अटली गन भी थी, मशीन गन भी है, मोटर्स भी, मतलब अगर हेलीकॉप्टर्स की आप बात करें तो हेलीकॉप्टर इतने सारे जो छोड़े हैं, अगर आप उनको असेंबल्ड फॉर्म में भी लेके जाएं तो उनके पास इतने बड़े बड़े कार्गो जहाज हैं कि 124 हेलीकॉप्टर के लिए आपको 10-15 फ्लाइट की जरूरत होती है, और उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो नहीं लेके गए। तो ये जो इतना इक्विपमेंट छोड़ के गए हैं तालिबान के लिए, और उनको एक फॉर्मेटेबल मिलिट्री फोर्स बनाना चाहते हैं, वो क्यों हुआ है? और फिर CIA का डायरेक्टर जनरल भी आया, डायरेक्टर आया, वो तालिबान से मिल के गया, उसके बाद एकदम जो है वो ड्रोन अटैक शुरू हो गए, तो उसके ऊपर तालिबान का मिली वो अपना बड़ा वीक सा रिस्पॉन्स आया। तो क्या ये तो नहीं है जो सवाल कीजिए, वो तालिबान, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे, चाइना का भी इंटरेस्ट है, रशिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना कहता है हमने वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, अमेरिका की इंडियन के साथ एक कोलैबोरेशन चल रही है, इंडिया को वो खड़ा कर रही है चाइना के खिलाफ, चाइना को इस इलाके में काउंटर करना चाहती हो, CPEC को वो टारगेट करना चाहती है, CPEC के वो खिलाफ है। तो ये तालिबान को, अगर वो तालिबान को रेज करके उनके हवाले कोई वॉर म्यूनिशन करते तो दुनिया चीखती कि जी आप तालिबान की मदद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप उनको एक फोर्स बना रहे हैं और उनको एक पावर बना रहे हैं। लेकिन जो हथियार छोड़ के चले गए हैं, तो जब इराक में हथियार छोड़ के गए थे, वो दाइश और ISIS के हाथ लगे थे, उन्होंने तबाही मचा दी थी इराक में, मार मार के इराकियों को उन्होंने इतना जुर्म किया था कि अबू गरीब जेल की दीवारें। ये ब्रिगेडियर साहब एक नई यानी आज तजिया पेश कर रहे हैं, बात दुरुस्त है कि इतना खुशफहमी में भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि असला जो छोड़ के गए हैं, और दाइश जो है ज़ाहिर इनके मुकाबले में तो उतनी मौसर नहीं है, उतनी तादाद भी नहीं है, तो इस पर बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो हमारे लिए ये सोचिए, हमें नहीं, हमारे लिए वो औरतों को नेक्स्ट वो अलग तालीम देते हैं या मिक्स तालीम देते हैं, वो औरतों को आज़ादी दे रही है, वो उनके अपने अंदर का मामला है, पाकिस्तान के ऊपर उसका असर नहीं हो तो होगा, वो खुद ही अपनी चीजों को। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो हथियार है, ये जो हमवीज है, ये जो आर्टिलरी गने हैं, ये जो मॉर्टर है, ये जो मशीन गन है, ये जो म्यूनिशन है, ये जो नाइट विजन गॉगल्स है, ये तालिबान, और तालिबान कोई इतने रिलायबल लोग नहीं है, ये भी याद रखिएगा। लास्ट टाइम जब उनकी हुकूमत बनी थी, उन्होंने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। अभी भी जो हकानी ने जो स्टेटमेंट दी है, नहीं, लेकिन एक बात है ब्रिगेडियर साहब कि जो ज़ाहिर है सारी उम्मीदें तो जो हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकेंगी, लेकिन जब उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर TTP जो है वो हमले यहाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इंडिया के मतलब भी उन्होंने रिजर्वेशन जो दी हैं शुरू में, वो हमारे लिए हौसला अफजा हैं, लेकिन उन्होंने कहा काम जारी रखा जाए, यानी चीज़ें तो साथ साथ चल रही नहीं। जब हक्कानी से हमारे एक जर्नलिस्ट ने यही सवाल पूछा TTP के बारे में आपकी क्या पॉलिसी होगी, हक्कानी बड़ा इफेक्टिव और मौसर और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है तालिबान का, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने इस्लाम में, कोई मजहब में, कोई भाईचारे में, कोई कि सारे मुसलमान को अमल होना चाहिए, पाकिस्तान में जी प्रोसिक्यूशन भी नहीं होनी चाहिए, जो बहुत गलत आंसर था। अगर आप मुजाहिद, अगर आप इस्लाम पे बिलीव करते हैं, अगर आप सही मुसलमान हैं, तो यू शुड स्टेट अ रिप्लाई इन ट्रुथ, यदि हम किसी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बजाय इसके कि इधर जो तजवीज़ तो डेली जो है ना वो रिविजिट हो रहे हैं, और कोई सही साबित भी नहीं हो रही। जिस वक्त पाकिस्तान में अमेरिकन आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ब्लैक वाटर की तरह टिक जाएंगे, कल का सोशल मीडिया उन्होंने सर पर आसमान सर पर उठाया हुआ था, लेकिन वो आए और आज चले गए। जी वो तो ठीक है, वो तो पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, वो शेख रशीद ने भी बयान किया है कि यहाँ किसी को ठहरने नहीं दिया जाएगा और हम अगले को वीजा दे के आगे भेज देंगे। तो हमें नहीं, खबरों की कब मैं आता हूँ आपकी तरफ, तो मैं ब्रिगेडियर साहब जरा लाइन पर है, सारी बात सुन लें जी। सर ये बात, अगर आप पाकिस्तान की सियासी जो जमातें हैं
یہ ان کے پاس اتنی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی. وہ کٹ گیا. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے جس طرح اپنا برگیڈ صاحب بات کر رہے تھے اس پر پھر جو کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ افغانستان لینڈ لاک بھی ہے اور جو ہے اس کی 10% زمین ایگریکلچر کے لیے ہے اور وہ عموماً جو ہے خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ طالبان اس سیمی فیوڈل سیمی جو ہے ٹرائبل کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید کابل شابل میں، مگر جس طرح میں نے عرض کی کہ بہت سارے لوگ جو ان کے ویسٹرنائزڈ ہو گئے ہوئے تھے ان کو تو انہوں نے بھیج دیا کہ جائیے. وہ باہر کہاں آباد ہوتے ہیں، کیا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، وہ ایک بعد کی بات ہے. بٹ میرا خیال ہے کہ وہ اس سارے سچویشن کو لاکھوں لوگ باہر گئے تھے، انہوں نے نیشنلٹی دی تھی امریکہ نے، مجھے خود پتا. جی 79 کی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ اصل تو ہم افغانستان کے اندر کی بات کر رہے ہیں نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں تینوں ملک جو اس افغانستان کے ساتھ ہیں بارڈر کرتے ہیں، تاجکستان اور قازقستان کی بات نہیں میں کر رہا کیونکہ وہ انڈر انفلوئنس آف رشیا ہیں، مگر چائنا، پاکستان اور ایران یہ بالکل اس حکومت کو ہیلپ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ جلد سے جلد پاکستان ریکونائز کر لے. جی وہ تو دیکھیں، وہ تو روسیوں نے بھی کہا کہ 100 ہیلی کاپٹر تو ہمارے ہیں جو وہاں پڑے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ چین کے خلاف استعمال ہونے ہیں، یہاں استعمال ہونے ہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ وہ استعمال اس وقت کسی کے خلاف بھی ہوں گے. ایسا ہوگا جب اتنی بڑی چیز ہو گئی، یعنی لوگ اکثر یہ مثال رہتے ہیں اگر میں آپ کے گاؤں میں بیٹھ میرا خیال ہے کہ ریجن میں بہت امن آئے گا اور آپ نے مجھے نکال دیا تو باہر جا کے میں کون سی سازشیں کر لوں گا، کتنی کر لوں گا، کتنے پرسنٹ کر لوں گا، کیا کہیں گے؟ سر آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے. دیکھیے جب بھی کوئی بندہ کسی کے گھر بھی جاتا ہے تو کچھ چیزیں اگر وہاں رہنے کے لیے گیا تو کوئی سامان لے کے گیا ہوگا اور اس نے وہاں سے نکلتے ہوئے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہوں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی اس کے لیے کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے. کیا یہ سارے ایشوز جو برگیڈیئر صاحب نے برگیڈیئر تور صاحب نے اور غزنفر صاحب نے کی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، اس کے لیے ہم نے پریپریشن کیا کرنی ہے؟ کیا ہم نے رحم و کرم پہ رہنا ہے یا ہم نے اپنی کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے، اکنامک اسٹریٹجی، ڈیفینس اسٹریٹجی، جبکہ ہمارے پاس سارا پوٹینشیل ہے. آپ تو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، آپشن کیا ہے؟ ہم تو ان کو میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیے ایک تو ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ سر ہمیں لینڈ لاک کنٹری کا کانسیپٹ جو ہے نا جی وہ دنیا میں چینج ہو گیا ہوا ہے. اب ان کے پاس بہت ساری زمینی راستے کی ایکسیس موجود ہے اور بہت سارے ملک ہیں جو ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، یہ کرتے رہے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ میں تو اس کو سمپل ہی نہیں ماننے کو تیار کیا امریکہ نے اچانک ہی ڈیسائیڈ کیا اور وہ صبح آرڈر کیا اور رات کو نکل گیا. انہوں نے ایک وار اسٹریٹجی بنائی، دوحہ ایگریمنٹ کیا، 1 مذاکرات، 2 مذاکرات، 3 مذاکرات، اور اس کے بعد جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ داعش کو بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا اور وہاں پہ انہوں نے بہت سارے اپنے پپٹس چھوڑے ہوں گے جن کو وقت کے ساتھ وہ آپریٹ بھی کر سکتے ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، اپنے سسٹم میں گورننس کو بہتر کریں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں، دیکھیے افغانستان میں امن آنے کے ساتھ بھی امن آنے کے ساتھ کھولا ہوا بھی ہے سر ان کے ساتھ پیار بھی کریں سر نہیں میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیے ہمارا گورننس سسٹم اور ہمارا اکنامک سسٹم ایسا ہے جس میں اسمگلنگ پوٹینشیل بہت ہائی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ افغانستان میں ایز ویل انڈسٹری نہیں ہوتی، وہاں پہ ان چیزوں کے لیے روٹس موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسمگلر بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے ایریاز ہوں چاہے ان کے ایریاز ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اکانومی کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے سسٹم کے اندر وہ چیز ریفارم لے کے آئیں جو ان لوگوں کے لیے پوٹینشیلز نہ ہوں. اگر ان کے لیے پوٹینشیلز ہوں گے تو غربت تو ہمارے ہاں بھی ہے، ایکسپلوٹیشن تو ہمارے ہاں بھی بڑی جلدی ہو سکتی ہے. کتنے لاکھ بندہ تو آ بھی چکا ہے، آپ کو پتہ ہے 35 لاکھ پہلے ہے، 5 لاکھ قریب اب بھی آ چکا ہے. ایگریڈ نا جی، تو کیوں آ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے نا. بارڈر کے اوپر جان بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے، آپ اسے ایکسیس نہیں دیتے تو دنیا سر اسے ایکسیس دیں، سسٹم کو بہتر کر لیں نا، اپنی گورننس سسٹم کو بہتر کریں کہ وہ اگر آئیں. دیکھیں نا فرض کریں لاسٹ ٹرن اوور میں جب ہمارا گورننس کا کیا، میں گزارش کرتا ہوں سر، جب لاسٹ آئے تھے ہم نے افغان کیمپوں میں رکھا، اس کے بعد کیا کیا ہم نے ان کو نکالنا شروع کیا وہاں سے.
انہوں نے آگے ہر جگہ پہ بڑا مارکیٹیں بنا لی. یہ گورننس کا ایشو ہے نا. مطلب یہ ہے کہ کسی ملک سے مائگریشن ہو سکتی ہیں, اس مائگریشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اپنے حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے. کیا کس طرح سوچ رہے ہیں کہ بھائی دونوں ملکوں میں اگر یہ انریسٹ ختم ہو تو یہاں کا جو لوگ آدمی نہیں گئے, آپ تو گئے ہوں گے, جہاں کہ ہم عام بندے کی بات کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں جانا اس طرح خود کش یعنی اپنے وہ حوالے کر دینا کہ وہ اتنا. میں نے سارک کو کیا جی, میں سارک کا لائف ممبر بھی ہوں, سارک کنٹریز کا, اس میں افغانستان بھی آتا ہے, اور اس کے حوالے سے افغانیوں سے ہماری بہت ساری میٹنگز بھی رہتی رہی. مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ ایک عام تاجر کا سوچنا, ایک ایڈمنسٹریٹر کا سوچنا, ایک گورنمنٹ کا سوچنا, اور ایک لا اینڈ آرڈر کا سوچنا. تاجر بھی تو بیٹھ کے سوچتے ہیں نا کہ افغانستان میں سچویشن کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں امن ہو جائے گا جس طرح. نہیں, ہم نہیں سمجھتے کہ اتنی آسانی سے امن ہوگا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو ٹیکنیکل تھریٹس ہیں اس میں لا اینڈ آرڈر کی تھریٹ بھی ہے, اس میں اکنامک تھریٹ بھی ہے, اس میں اسمگلنگ تھریٹ بھی ہے, ہماری انڈسٹری کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے, ہماری ایگریکلچر کو بھی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 10% ایریا ہے اور اتنی پاپولیشن ہے, ہمارے ہاں گندم آتی ہے اور وہ ادھر نکل جاتی ہے, ہم جتنی مرضی لگائیں. ہمیں اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں گندم زیادہ ہائیبرڈ بنائے, اور سر نہیں بناتے نا. آپ دیکھیں نا کہ آپ نے تھوڑا سا کرائسس ہے تو آپ نے یوکرین سے گندم منگوائی ہے, آپ کے پاس اپنے لیے گندم نہیں ہے نا سر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گورننس بہتر کریں. اچھا بلکہ صاحب آپ کی طرف آتا ہے کہ یہ آپ سے لینا ہے, اس کا پوائنٹ ہے بڑا ضروری ہے, آپ ہی کا یہ شعبہ ہے زیادہ افغانستان بار. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. بریگیڈیئر صاحب شارٹ, بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے اس پر بات کی ہے, منظور ملک صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی. افغانستان کی جو موجودہ سچویشن ہے یہ تو اور الارمنگ نظر ہمیں آ رہی ہے کہ امریکن جو اسرا وہاں چھوڑ کے گئے ہیں وہ کس لیے چھوڑ کے گئے ہیں, کہ سارے بندے تو ساتھ لے گئے, ٹرانسپورٹ تیار ان کے پاس بہت بہت بڑے تھے, کیا یہ ویسے ہی چھوڑ گئے یا رہ گیا اسرا ان کا, یا کیا کرنا چاہیں گے؟ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ جتنا بڑا ملک جو ہے, اس کی فوج کے بڑا ان کا پینٹاگون ایک بڑا سوچ بچار کرنے والا ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہ کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتے. یہ جو اتنا زیادہ اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں خلفشار پیدا نہ ہو, لیکن خطرہ ہے اندرونی خلفشار کا, جس کو ہم انٹرنل سٹرائف کہتے ہیں, انٹرنسائن وار کہتے ہیں. اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے طالبان کو اسلحہ چاہیے. تو یہ جو اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے سوچ سمجھ کے گئے, چھوڑا ہے. ہیلی کاپٹرز جو ہیں افغانستان کے اندر, دیکھیے چائنا کے ساتھ کنفلکٹ ان کا ہے, رشیا کے پاس بھی امریکہ کا ہے, اور بھی کوئی ملک, اس کا پاکستان کو یعنی پاکستان کو کافی فیسیلیٹیشن بھی کی ہے. میرے نہیں خیال کہ جو اسلحہ انہوں نے وہاں پہ چھوڑا ہے اس سے پاکستان کو میرے خیال میں کوئی خاص خطرہ نہیں ہے. وہ طالبان کو یہ کیپیبلٹی دی گئی ہے کہ وہ انٹرنسائن کانفلکٹ کو کنٹرول کر سکے. وہاں اگر کوئی شورش پیدا ہوتی ہے اور کوئی اندرونی خلفشار ہے تو وہ اس کو کنٹرول کر سکیں. وہ ایک ایسا ملک ہے جس کا انفراسٹرکچر کام کرنے کو تیار ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ نے بھی تو راستہ رکھنا تھا نا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ ہی تو نہیں رہے. ایک لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے وہاں $2 ٹریلین سے یعنی 20 کھرب ڈالر سے زائد انہوں نے وہاں پہ خرچہ کیا. 2.3 جی تو لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ملا عمر کی حکومت تھی اور انہوں نے حکم دیا تھا کہ یہ پوسٹ کا کاروبار ختم کر دیا جائے, تو افغانستان میں افہیم کی جو کاشت تھی وہ 5000 ٹن سے 400 ٹن سے نیچے ہو گئی تھی, وہ آلموسٹ زیرو کر دی تھی. جب امریکن آئے تو یہ بڑھ کے 9000 ٹن سے زائد ہو گئی. تو امریکن جو ان کی بلیک ٹریڈ ہے, جو ان کی بلیک اکانومی ہے, میرے خیال میں انہوں نے وہاں سے کم از کم $6 ٹریلین کمائے. وہ گھاٹے کا سودا کر کے نہیں گئے, اور ان کو جو نقصان ہوا ہے وہ انہوں نے افغانستان کی منرل ریسورسز ہیں, وسائل ہیں, ان سب سے فائدہ اٹھایا. کیا کیجیے پاکستان کے ساتھ تھوڑا بات کر لیتے ہیں. پاکستان دیکھیں, افغانستان میں انریسٹ ہے, جی اسی کو ماڈل بنا کے چاہیے تو جیسا کہ افغانستان کی انریسٹ ہوئی ہے تو پاکستان میں یونٹی زیادہ ہو. فضل الرحمان جو لانگ مارچ جو اسلام آباد چڑھائی کرنے جا رہے ہیں اس پر کیا کہیں؟ یہ بھی تو طالبان کی جی ہاں, وہ تو ہمارے انٹرنل سیاسی پرابلمز ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہونا تو پاکستان میں امن چاہیے اور انصاف کا دور دارہ ہونا چاہیے.
اور اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ ہے لاکھوں کے ساتھ Yeah. اپنے طالبان. تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور پاکستان کے اندر خلفشار نہ پیدا ہو. اور یہ جو مذاکرہ کون کرے؟ مذاکرات حکومت کو بھی کرنی چاہیے, ان کو بھی کرنے چاہیے. اور یہ ملک کے اندر یہ جو شہر بند کرنے والی روایت ہے, اس کو پارلیمنٹ کو سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں کوئی لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ یہ بند ہو. اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کرنا چاہیے. اب جب آپ اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کرتے ہیں تو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے, انہوں نے تو کر لیا, ہماری حکومت تو گرا دی, اس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ بھی کر لیا, بچا گئے. تو اب یہ ایک روایت پڑ گئی ہے. یہ اب میرا خیال ہے پارلیمنٹ اور ہماری سپیریئر عدلیہ کا کام ہے کہ آپ جانتے ہیں اس ہسٹری کے سامنے. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ صرف پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں تھی, اب 2-3 رہ گئی. ان میں پرومیننٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے, اور مولانا فضل الرحمان فار سم ریزن جو لوگ کہتے ہیں مبینہ طور پر کہ وہ رینٹڈ ہے, وہ ڈارک ہارس انگریزی میں کہتے ہیں نا, ڈارک ہارس ہے. بولو گا تو نقصان ہوگا. دیکھیے ملک میں قانون کی حکمرانی جب تک نہیں ہوگی پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور حکمرانی کا میں نے لاہ عمل دیا نا جی, ہماری پارلیمنٹ کو, ہماری عدلیہ کو یہ قضیہ جو ہے اس کو حل کرنا چاہیے کہ ایک پارٹیوں نے اپنی حکومت بنا لی یہ کرتوت کر کے, اب ان کرتوتوں کو آپ بین کرتے ہیں تو اگلے گارنٹیاں مانگیں گے. ہماری پارلیمنٹ اور عدلیہ کو چاہیے کہ اس قضیے کو ختم کریں. جو ہو گیا سو ہو گیا, اور دوسروں کو کوئی گارنٹیاں دیں کہ آئندہ سے آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا, ورنہ جو آپ نے کیا ہے وہ دوسرے کریں گے اور پاکستان ہمیشہ ڈاواڈول رہے گا انٹرنل اسٹرائف کی وجہ سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو کہیں کہ تم کر لے یو آر ویری گڈ اور باقیوں کو اب ہم نہیں کرنے دیں گے. آپ کو باقیوں کو بھی دلاسا دینا پڑے گا کہ اچھا اب ہم مل کے وسیع قوم آپ سیاسی پارٹی بنائیں, جی ہاں, مسلم لیگ نون ہو, پیپل پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, جی ہاں, جمہوریت علماء اسلام ہو, اور سیاسی جماعت کا سربراہ بن جائیں, جی ہاں, اربوں خربوں کا لوٹیں, سر جوڑ کے ملک کے لیے بیٹھیں. پھر آپ کہیں جی ہمارا تھا تو یہ ہو رہا ہے, تو پھر کیا رہے, کیا عدالتیں کیا کریں, انتظامیہ کیا کریں, ان کو پکڑ سکتا ہے بندہ. چلو دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ انتظامیہ کا کیا رول تھا اور کس قسم کے حالات و واقعات تھے جب دھرنا ہوا اور 120 دن تک چلتا گیا, اور اس کے لیے اس کے اندر کیا کیا مسائل پیش آئے, کیا کیا واقعات ہوئے, ایس پی کی ہڈیاں ٹوٹیں, پولیس والوں کو مارا گیا, کسی بندے کو سزا نہیں ہوئی. تو یہ ہماری ماضی کا ایک کینسر بن گیا ہے ہماری تاریخ کا. اس کینسر کو کاٹنے کے لیے کوئی سائبر نائف لانا پڑے گا, اور وہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کے پاس ہے. سائبر نائف کہاں سے آپ لائیں گے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں, لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں, قانونی سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. بڑے بدماش ہیں وہ, ہم آپ بنانے پہ انہی سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ قانون چینج کرے جن کے حق میں وہ غیر قانونیت ہے اور قانون ہے. ان دی کانٹیکسٹ میرا یہ خیال ہے, میں اکانومسٹ ہوں, کہ جب تک آپ اپنی اکانومی کو ورلڈ لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے, جب تک آپ اپنے یوتھ کو سیریسلی ایجوکیٹ سائنٹیفکلی نہیں کریں گے, یہ اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن نہیں دیں گے, مگر پرابلم وہی ہے کہ جن سے لینی ہے ان کا پھر حق مرتا ہے جو لوٹنے والے ہیں. ان دی کانٹیکسٹ سو اکنامک ریفارمز اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہی اس طرف لے کے جائیں گے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. گورننس کا جو انہوں نے اشارہ کیا ہے وہی فورس کرے گا ان سب کو ٹو ورک. میں نہیں مانتا کہ ٹرمپ بے ایمان نہیں تھا یا مودی بے ایمان نہیں ہے, مگر وہ ایک خاص زاویے کے اندر کام کرتے ہیں نا. ہم نے تو زاویے ہی نہیں رکھے ہوئے. جب تک ہم ان زاویوں کو نہیں ڈیفائن کریں گے, یہ گورننس کے ایشوز اور اکنامکس کے ایشوز اور پالیٹکس کے ایشوز اسی طرح تو دے دی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ چیمبر میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ پڑتا ہے, وزیر اعظم آپ کا دوست ہے کسی بھی دور میں, تو آپ وداؤٹ انٹرسٹ لون لیں اور ریمیشن آف انٹرسٹ کریں اور فیکٹری لگا لیں, اور کہیں دبا بگا 3 فیکٹری اس میں لگا لیں. یہ ڈاکٹر صاحب کے جو خیالات ہیں یہ تو آئیڈیل ہیں, یہ آئیڈیل نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں, ہم نے بڑا اس پہ کام کیا ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے کہ نہیں ہے. میرا ماننا ہے کہ کرپشن نہیں ہے, اختیارات ہیں. جب آپ نے مجھے سوابدیدی اختیارات دیے ہیں کہ میں چائے پیوں یا نہ پیوں, تو میں کدھر سے کرپٹ ہو گیا؟ 3 اتھارٹیز کو آپ اپنے ساتھ ملائیں, جس نے ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی ہے, جس نے آپ کا امیجیٹ باس رہنا ہے, اور جس نے آپ کی KCR لکھنی ہے. تو آپ سے بڑا دیانتدار کوئی نہیں ہو سکتا. تینوں کو آپ پالتے رہیں. دیکھیے جو بات ہم اس وقت کر رہے ہیں نا جی, بریگیڈی صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہماری گورننس کو ہر ڈپارٹمنٹ کے SOPs بنائیں اور ان کی ٹائملی مانیٹرنگ کریں اور ان کو ڈیلیوریبل کریں. دیکھیے ابھی تک ہے ایک ڈپٹی کمشنر کی چوائس,
ایک RPO کی چوائس ہے کہ وہ مجھے سننا چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا, وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اس سے کبھی بھی سسٹم آپ کا بہتر نہیں ہو سکتا. سول سسٹم کے لیے ضروری ہے جیسے کہ وار فوٹنگ کے اوپر آپ تمام گورننس کو ٹیبل پہ رکھیں اور دیکھیں کہ کون کون سے زاویے جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں ان کو آؤٹ کریں. دیکھیے آپ کے ملک میں کالونی نظام تھا, اس کے بعد ہم نے نیشنلائزیشن کی اور اس کے بعد ہم اخوان وار میں آ گئے. ہم نے تو اپنے ملک پہ توجہ ہی نہیں دی. انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین نے بہت تنگ کیا, ہم نے نہیں کیا, 74 ایئرز میرا نہیں کیا. آج بھی عمران خان صاحب سے یہ ہے, میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں, مجھے بتائیں آپ نے ٹیکس کہاں لیے؟ آپ نے تو مجھ سے ایڈوانس ٹیکس لیا جس کی وجہ سے میری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ گئی ہے, اور وہ پیسے جو خزانے میں جاتے ہیں ان کو لوٹنے کا طریقہ بھی لوگوں کو بتا دیے, اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کو ہم بے ایمان بنا دیتے ہیں. جب تک آپ ایڈوانس ٹیکسیشن کو ایڈریس نہیں کرتے آپ کے خزانے میں کبھی پیسہ نہیں آ سکتا. دنیا بھر سے جانتے ہم نے اپنے 22 خاندانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, انڈیا نے کیا کیا اپنے لوگوں کے ساتھ. ان کو وہ ہیرو مانتے ہیں, دیوتا مانتے ہیں, ٹاٹا کو اور برلا کو. تو ہم نے اپنے ہر امیر آدمی کو یہ کہا کہ اس کے پاس پیسہ بے ایمانی سے آیا ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ چینج کرنا ہوگا. دوسرے, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک انٹرنل رول آف لا نہیں ہوگا اور انٹرنل پیس نہیں ہوگا. اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل نہیں سکتی رول آف لا اور ہر ڈپارٹمنٹ کے جب تک SOP آپ ڈکلیئر نہیں کرتے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاں چل رہے ہوں یا فیکٹریاں جل رہی ہوں. 3 انسٹیٹیوشنز بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے. ایک تو انسٹیٹیوشنز اٹ سیلف, دوسرا سارے بچے اس ملک کے سائنٹیفک ایجوکیشن لیتے ہوں, اور تیسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل پارٹیسپیشن. آپ اپنی انسٹیٹیوشنز میں پہلے دیکھیں جو نئی چیز چلتی اس کو ختم کریں. ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ہم بات کرتے رہتے ہیں کیسے ہو پوری دنیا نے مسائل پر قابو پا لیا ہوا ہے, اور یعنی خاص طور پر چیمبر آف کامرس کے سر منظور ملک صاحب بات کرتے رہتے ہیں کہ ایڈوانس ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے, اور ہر حکومت میں یہ بات کرتے رہتے ہیں. یہ کیوں ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اصل بات یہ ہے کہ ملک میں ہونا کیا چاہیے. ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو تو یہ رہا ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی بنائیں, برس اقتدار آ جائیں اور دھڑلے سے فیکٹریاں لگائیں, ریمیشن آف انٹرسٹ کریں, اور پھر تمام عوام کو روتا ہوا چھوڑ جائیں. دوسری حکومت آئے گی, وہ کہے گی وہ لوٹ کے کھا گیا ہے. یا رول آف لا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو تعلیم دی جائے, وہ تعلیم دے کے انہیں جو کئی قسم کے بے ایمان ہیں ان کی فیکٹریوں میں کام کیا جائے, اور اوپر جو ہے وہاں میرٹ ہے نہیں. یعنی کوئی ایک جتھا بنا ہوا ہے جو اس ملک کو لوٹ رہا ہے. عوام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, خدا کا بڑا انعام ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے حکمرانوں کو کب یہ سمجھ آئے گی. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. اپنا رال خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.